مراقبہ فرمائیں. یعنی اللہ کا ذکر کریں اور ذکر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فیض طلب فرمائیں اور فیض کا ذریعہ اور واسطہ تمام مشائخ کرام کو بنائیں جن کا تعلق جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور پھر تصور کریں کہ ان تمام مشائخ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیض ہمارے لطائف میں پہنچ رہا ہے. اس فیض کے اس خیال کے ساتھ اور تصور کے ساتھ مراقبہ فرمائیں. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس حالت کو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تو خود تنہائی میں شیخ کی اجازت سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ توفیق دیتے تو شیخ کی مجلس میں کیا جاتا ہے. دونوں حالتیں مختلف ہیں فیض کے لیے جو مشائخ بتاتے ہیں. جو خود مراقبہ کرتا ہے الحمدللہ اس میں بھی فیض پہنچتا ہے. فیض کہتے ہیں بلیسنگ کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی عنایت کو فیض کہا جاتا ہے. اللہ کے کرم کو جس پہ چاہے جتنا کرتے اس کی حکمت پر ہے. اور دوسرا ہوتا ہے جب بس بذات خود شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہے تو وہ نور اللہ نور ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہزاروں میل دور کر یہ مراقبہ کرنے اپنے شیخ کی صحبت میں جاتے تھے کہ جائیں کچھ دیر بیٹھ کر اپنے شیخ کی صحبت میں ہم مراقبہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت الہی یہی ہے کہ جہاں کوئی اس کا بندہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہی ایسی رحمتیں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں ڈالتا ہے رحمت. رحمت تو اللہ کی ہر زمین پر ہے اور ہر وقت ہے، لیکن بالخصوص ایک ذاتی تجلی اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس مقام پر رکھی ہے جہاں پر وہ بلڈنگ بنائی گئی جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں. تو بلڈنگ نہ بھی ہو وہ زمین پھر بھی خانہ کعبہ ہے. جو خانہ کعبہ بلڈنگ نظر آتی ہے نا وہ تو ایک نشان ہے. نشان نہ ہو تو پھر بھی اس جگہ تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تجلیات ذاتی موجود ہے. تو اسی طرح اس تجلی کے جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر ڈالتا ہے وہ تجلی ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس کی صفت یہ ہے کہ اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ پوری مخلوق کو اللہ کھینچ لیتا ہے مقناطیس کی طرح، اور اتنی محبت بڑھ جاتی ہے اس جگہ کی کہ وہ انسان اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہی تجلی ہے پاک اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پہ ڈالتا ہے. جب مخلوق اس کی طرف چلتی ہے اور جب اس کی صحبت میں بیٹھتی ہے تو اس تجلی کی جو کیفیت ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں فیض اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے شیخ کی صحبت میں کیونکہ وہ تجلی ذاتی جو ہے وہ ڈائریکٹ ملتی انسان کو، تو اس میں اس کو پھر اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی رحمت جس کو ہم فیض کہتے ہیں زیادہ آتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہزاروں میل دور کر اپنے شیخ کے پاس اس فیض کو حاصل کرنے جاتے تھے. اور فرق محسوس ہوتا تھا کہ شیخ کی صحبت میں ذکر کرنے کے بعد اور شیخ کی صحبت کے بغیر ذکر کرنے کے بعد اللہ کی حکم ایسے. تو جب آپ انسان کسی اللہ کے خاص طور پہ اپنے شیخ کے سامنے بیٹھے اور اس کا دل بھی صاف ہو، عقیدہ بھی پکا ہو، اور تعلق بھی مضبوط ہو، رابطہ بھی مضبوط ہو، تب جا کے فیض انسان کو پہنچتا ہے. نفاق کی حالت میں، منافقت کی حالت میں، وسوسوں کی حالت میں تو فیض نہیں پہنچتا.
پہلے اپنے یقین کو پکا کرنا پڑتا ہے، اپنے اعتبار کو پکا کرنا پڑتا ہے، تعلق کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ جب شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر کمال درجے کا اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ایسی حالت ہو جائے کبھی انسان شیخ کی ساتھ مراقبہ کر رہا ہے تو پھر تمام اس اسباق کو بھی دہراتا رہے جو اس نے اس کو دیے ہیں، سب سبق پہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے فیض مانگتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پہ انسان پہ قدم فرماتے ہیں، گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، سکون عطا فرما دیتے ہیں، یقین کو بڑھا دیتے ہیں، مصیبتوں پہ صبر دے دیتے ہیں، پریشانی پہ صبر دے دیتے ہیں، اور ہر ممکن چیز کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فیض۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی بن گیا، کوئی ولی بن گیا، یا کوئی کرامت آنی شروع ہو گئی، کوئی چیزیں آنی شروع ہو گئی۔ یہ بالکل نہ ولایت کا تعلق ہے، نہ اس تصوف کا تعلق ہے، نہ اس محنت کا تعلق ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کا تو صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان غرق ہونا شروع ہو جائے، بس کچھ ملے نہ ملے، کچھ حاصل ہو نہ ہو، بس اللہ کا قرب انسان کو جو ہے لطف دینا شروع کر دے، اور ہر تکلیفیں، ہر مصیبتیں برداشت کی قوت جو انسان کی بڑھنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ تو اب یہ ہم مراقبہ کریں گے الحمدللہ۔ یہ پوری اس مجلس کا جو ہے یہ خلاصہ ہے جس وقت ہم کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہم نہ بھی کرتے، خالی مراقبہ کرتے، تب بھی وہی چیز حاصل ہو جاتی ہے ہمیں۔ اصل چیز یہی ہے جو اب ہم کرنے لگے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے محبت مانگتے ہوئے اپنے دل کی طرف دھیان کر کے اپنے تمام لطائف کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کر کے فیض حاصل کرنا کہ نہیں کرتے ہوئے اللہ کا اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے۔ Remember Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. Heart is the only place you get the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. And keep your heart in touch with your Shaykh. And that is the place you will receive the Shaykh and blessing from Allah subhanahu wa ta'ala through the heart of your Shaykh. So when you are in the front of your Shaykh, mashallah, that's the best chance, best time you can get this blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, to make the intention that we're sitting in front of a Shaykh and we're getting the faiz from Allah subhanahu wa ta'ala through all the mashayikh. Inshallah, we'll get everything from Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Kabira. مراقبے سے پہلے before the intention of muraqabah, you must say in your mind that what we have read before this muraqabah, so we inshallah make the sawab of all these things to all mashayikh from what to get the shaykh on the face. So this is the very important thing, that you give this sawab which we have decided before, all the kalmat, all the khatm khajgan, as a sawab, isal sawab. Do the isal sawab to your mashayikh, and then after that ask blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and then do the maraqabah.